علیہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضى بان تصلی علیہ۔ آج 26 ذوالحجہ ہے۔ آج ہی کے دن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر مسجد نبوی شریف میں حملہ کیا گیا، جس کی بنا پر آپ شدید زخمی ہوئے اور پھر 4 دن حیات رہے، اور 1 محرم الحرام کو آپ اس دار فانی سے دار جاودانی کی طرف کوچ کر گئے۔ یہ خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ ہیں۔ کتنے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے نمبر پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، نمبر 2 حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور نمبر 3 سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، اور نمبر 4 مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 5 سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ و علیہ السلام۔ یہ 5 حضرات ہیں جن پر خلافت راشدہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ عمومی طور پر 4 مشہور ہیں، 5ویں کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، مگر دنیا کا دستور بھی ہے اگر ایک دن کے لیے کوئی پردھان منتری کسی ملک کا بنتا ہے تو اسے پردھان منتری کی لسٹ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے خلافت راشدہ کی تکمیل 30 سال تک بتائی گئی حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق، تو امام حسن مجتبی علی جدہ و علیہ السلام کے 6 ماہ کی جو مدت ہے، پھر بعد میں آپ نے مسلمانوں کے امن کی خاطر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی، سمجھوتا کیا، اتحاد کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی سے مسلمان محفوظ رہے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر کے خلیفہ، ان کی پہچان عدالت سے ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان عدالت سے ہوتی ہے، یعنی عدل کا جو نظام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں کو دیا، وہ آج تک قائم ہے۔ انہی کے بتائے وہ اصول ساری عدالتوں میں قائم کیے گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 ماہ 4 دن تک خلافت کے امور انجام دیے، اور حال یہ ہے کہ آدھی دنیا اسلام کے دامن سے وابستہ کر دی، آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ مورخین کہتے ہیں اگر اسلام کو ایک اور عمر ملتا یا اسی عمر کو 10 سال اور مل جاتے تو پورے خطہ ارض پر کوئی بھی اسلام کے علاوہ باقی نہ رہتا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل اور انصاف تھا۔ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا پیاس کے مارے مر جائے تو اللہ ان عمر سے اس کے بارے میں سوال کرے گا، اور سب لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کی کنجیاں بغیر جنگ و جدال کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں سپرد کر دی گئی۔ یہ اسلام کے ایسے جلیل القدر خلیفہ ہیں کہ پہلے تو شدت سے مشہور ہوئے، لیکن جب خود خلیفہ بنے تو فرمایا کہ عہد نبوی میں مجھے شدت سے جانا گیا، عہد صدیقی میں مجھے شدت سے جانا گیا، لیکن اب سب جان لیں کہ میں سب کے لیے رحم دل ہوں، البتہ جو منافقین ہیں، فاجرین ہیں، فاسقین ہیں، کافرین ہیں، ان کے لیے میری شدت قائم رہے گی۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب ہیں کہ مقام تہامہ سے گزر رہے تھے تو ان کو رونا آ گیا، اور ساتھیوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک وقت تھا میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، میری عمر لڑکپن کی تھی یا بچپن کی تھی، میں اپنے والد کے ساتھ چل رہا تھا،
میرے والد نے مجھ سے کہا تھا بیٹا یہ 5 اونٹ ہیں، ان کو ایک صف میں کھڑے کر دو۔ میں جیسے ہی پہلے کو کھڑا کرتا، دوسرے کو کھڑا کرتا، یہاں تک کہ 5ویں تک پہنچتا تو پہلا واپس صف سے الگ ہو جاتا۔ میں 5 کو ایک صف میں لا نہیں پا رہا تھا۔ میرے والد نے مجھے ڈانٹا، پھٹکارا، مارا اور پھر کہا کہ عربی ہو کر کے 5 اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا نہیں کر سکتا۔ آج محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام پر میرے ماں باپ قربان ہوں کہ 23 لاکھ مربع میل کے فاصلے پر جو پورا رقبہ ہے، ان تمام انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، سب کو میں نے ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ یہ تربیت مصطفی علیہ تحیت و ثنا ہے، نگاہ کیمیا ناز ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ خطاب کا بیٹا 5 اونٹوں کو ایک صف میں جمع نہیں کر پا رہا تھا، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام عمر آج پوری 23 لاکھ مربع میل کے رقبے کو، انسانیت کو ایک صف میں کھڑا کر چکا ہے۔ اسی لیے مجھے رونا آ گیا۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل گوناگوں ہیں، بے شمار ہیں۔ رب قدیر ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، و اشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔